أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي بركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، بعدہ صلاۃ و سلام نازل ہو آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا بے شمار. حمد و صلاۃ کے بعد آج انشاءاللہ اس گفتگو میں جو موضوع اختیار کیا گیا ہے اخلاق کے تعلق سے ہی ایک بہت ہی اہم موضوع کا آج انشاءاللہ یہاں پر ذکر کیا جائے گا، اور وہ ہے وعدہ وفائی یا عہد و پیمان کی پابندی. عہد اور پیمان اور میثاق، اور جس کو ہم انگلش میں آج کل ایگریمنٹ بولتے ہیں، وعدہ اس کے اندر ہوتا ہے، اور وعدہ کے ساتھ ساتھ ایک اضافی معنی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ عہد دونوں طرف سے جو بات طے ہوتی ہے، اس بات کو جب دونوں طرف سے عہد کی شکل میں، پیمان کی شکل میں اس کو مضبوطی دے دی جاتی ہے، تو پھر اس کی پابندی کرنا یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے. اور اسی عہد و پیمان جس کے اندر وعدہ بھی شامل ہے، اس کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی باذن اللہ تعالی. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ مومنون کے اندر. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے مومنوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے. سورت کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک ایک کر کے 10 خوبیاں مومنوں کی گنائی ہیں. انہی 10 خوبیوں میں سے ایک خوبی امانت اور عہد کے سلسلے میں ہے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. اگر بندہ مومن ہے، اگر اس کے دل میں ایمان ہے، تو امانت اور عہد و پیمان کی پابندی کرنا، اس کی رعایت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کو پورا کرنا، اس کی تکمیل کرنا، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، ہمارے ایمان کی نشانی ہے، اور مومن کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے. مومن کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ. اے ہمارے بندو عہد کو پورا کرو. کیوں پورا کرنا اللہ کا حکم ہے؟ کیوں ضروری ہے پورا کرنا؟ کیونکہ ان العہد کان مسئولا، عہد و پیمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا.
اگر کسی بندے سے آپ اس کو زبان دیتے ہیں، اس کے ساتھ عہد کرتے ہیں، جس کو ہم اردو زبان میں معاہدہ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اگر معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے کی پابندی ہونی چاہیے۔ اس کی پابندی اگر نہیں کی گئی تو اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا، سوال ہوگا، اس کا جواب دہی بندے کو کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے مزید اور پورے قرآن کے اندر جگہ جگہ عہد و پیمان کی پابندی کرنے کے بارے میں بے شمار آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ چند آیتیں یہاں بطور مثال پیش کی جا رہی ہیں، ورنہ تو بہت جگہوں پر عہد کے بارے میں مختلف طریقے سے اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کہیں ڈائریکٹ جیسے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، یہاں آپ نے سنا کہ عہد کو پورا کرو، کہیں پہ ہے کہ یہ منافقین کی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ پورا نہیں کرتے ہیں، کہیں پہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی نشانی بتائی گئی ہے، یہود و نصارہ کہ وہ لوگ اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اور آپ کو وہ مشہور حدیث کہ منافق کی علامت کیا ہے؟ جب وہ گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے، عہد و پیمان کرے تو اس کو توڑ بیٹھے۔ یہ کس کی وہ ہے؟ منافق کی علامت ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جگہ بجگہ مختلف اسلوب میں، مختلف پیرائے میں اس چیز کو بتانے کی اللہ رب العالمین نے یعنی اس کا ذکر کیا ہے کہ وعدہ وفائی کرنا ایمان والوں کی علامت ہے، ایمان والوں کی صفت ہے، ایمان والوں کی خوبی ہے، اور وعدہ وفائی نہ کرنا، عہد و پیمان کو توڑ دینا، یہ کافروں کا، منافقوں کا، یہود کا، نصارہ کا شیوا ہے، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کے اندر سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ فرمایا اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کر لو، اور اپنے قسموں کو پختہ کرنے کے بعد اس کو توڑا مت کرو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ تم اپنے درمیان اللہ کی قسم کھا کے اللہ کو کفیل بنا کر یہ معاملات طے کرتے ہو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جن کو تم انجام دیتے ہو، جن کو تم کرتے ہو۔ اسی طرح سے سورہ انفال کے اندر 55 نمبر کی آیت ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا يؤمنون الذین عاہدت منهم ثم ينقضون عہدهم في كل مرہ۔ یہاں پر کافروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، دواب دابہ کی جمع ہے، اس کے معنی چوپائے کے ہوتے ہیں۔ انسان تو دو پیر والا ہے، لیکن چوپائے جو، یا عمومی طور پر اگر اس کا معنی اور مزید وسیع کیا جائے تو انسان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی زمین پر چلنے والا ہے، سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں زمین پر چلنے والے جو بھی جاندار ہیں، اور بطور خاص اگر ہم یعنی اس کے گراوٹ کو بیان کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا کہ یہ لوگ جانوروں میں بھی سب سے گرے ہوئے، سب سے برے ہیں۔ کون لوگ؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں، کفر پایا جائے، نفاق پایا جائے، وعدہ وفائی، عہد و پیمان کو توڑنے کی صفت پائی جائے، یہ لوگ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان میں سے، جانوروں میں سے سب سے برے وہ لوگ ہیں، یا جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے اور برے وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں۔ فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں۔ الذین عاہدت منہم، جن کے ساتھ آپ نے عہد و پیمان کیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، جب بھی آپ ان کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں تو وہ لوگ عہد و پیمان کو توڑ دیا کرتے ہیں، فی کل مرہ، ہر بار۔
تو کافر، منافق، یہود، نصارہ جتنے لوگ بھی ایمان سے خالی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے اعمال پہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ عہد و پیمان کی رعایت نہیں کرتے، توڑ دیا کرتے ہیں عہد و پیمان۔ اب اگر ایک مسلمان آدمی جس کا دعویٰ ایمان کا ہے، اگر وہ بھی ان لوگوں کی روش پر چلتے ہوئے عہد و پیمان کی رعایت نہ کرے، آپ نے اوپر کی آیتوں کو دیکھا ہوگا، وہاں ایمان کا حوالہ دے کر ہی ان کو کہا گیا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ مومنوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اپنے امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ کس کا یہ ایمان ہے کہ ہم پیدا کیے گئے ہیں دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کے اعمال کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اس دنیا سے جانے کے بعد ہم سے پھر اللہ کے ہاں سوال و جواب ہوگا۔ کس کا عقیدہ ہے یوم آخرت پر؟ کس کا ایمان ہے؟ یقیناً مومنوں کا ایمان ہے۔ وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اسی طرح سے بیان کیا۔ اسی طرح سے اسماعیل علیہ السلام کے سچائی اور سچے وعدے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، کتاب کے اندر ان کا ذکر ہے، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ وہ سچے تھے، وعدے کے بڑے سچے تھے اور رسول تھے اور نبی تھے۔ تو یہ تمام جو آیتیں ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار آیتیں، میں نے طوالت کے ذکر سے کہ گفتگو لمبی نہ ہو جان بوجھ کر کے بہت ساری آیتوں کو میں نے چھوڑ دیا کہ وقت کی تنگی کے باعث اتنی ہی آیتیں بطور مثال کافی ہیں بات کو سمجھانے کے لیے۔ تو یہ یعنی اس کے اندر کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ اللہ کے نزدیک عہد و پیمان کی رعایت کرنا، وعدے کو پورا کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، اور جیسے میں نے شروع گفتگو میں بتایا کہ وعدہ خلافی کرنا، عہد و پیمان کو توڑ دینا، یہ منافقین کی علامتوں میں سے بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑی علامت ہے۔ وعدہ خلافی، اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے منافق آدمی تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب عہد و پیمان کرتا ہے تو ساتھ میں غداری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، عہد کو توڑ دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر بہترین اخلاق پیدا کرتے ہوئے اپنے اندر امانت داری، وعدہ وفائی، عہد و پیمان کی رعایت، اس طرح کی یہ ساری خوبیاں اپنے اندر پیدا کرے۔ اور ہمیں اس چیز کے لیے روشنی کہاں سے ملتی ہے میرے بھائی اور دوستو؟ کتاب و سنت کے احادیث اور آیتیں بھری پڑی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مبارکہ سے ہم کو بہت ہی اس سلسلے میں بہت بڑا نمونہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ وفائی، عہد و پیمان کی رعایت، امانت داری کی مثال اپنے آپ میں ایسی مثال ہے کہ نہ اس سے پہلے شاید ایسی مثال ملتی تھی اور نہ اس کے بعد ایسی مثال ملے گی۔ حتیٰ کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ مکہ والے آپ کی جان کی در پہ ہیں، مکہ والے آپ کی جان کے در پہ ہیں، جان لینا ہے، پھر بھی انہی مکہ والوں کی امانتیں اس وقت بھی آپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے رخت سفر باندھا، اور لوگ اسی دن منصوبہ بندی کر چکے تھے کہ آج مختلف قبیلے کے چند نوجوان مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا انہوں نے کہ آج رات سب مل کر، اور بڑی یعنی اپنے اعتبار سے انہوں نے بڑی اچھی تدبیر کی تھی، سازش بڑی زبردست کی تھی کہ سارے لوگ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیک وقت تلوار وار کریں گے
تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مکہ کے تمام قبیلوں کے اندر بٹ جائے اور بنو ہاشم کسی ایک قبیلے سے بدلہ لینے کی قدرت نہ رکھیں۔ لیکن جس کی حفاظت اللہ رب العالمین فرمائے اس کو بھلا کوئی کیوں کر نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں بڑا مشہور موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھتے ہوئے نکلے سب کے سروں پر، یعنی سب کو اللہ رب العالمین نے اس وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل رہے تھے سب کے اوپر غنودگی طاری ہوئی یا نیند طاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی دھول لے کر سب کے سروں پر رکھتے ہوئے آپ نکل گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ جو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس رات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں موجود تھیں۔ کیوں؟ اپنے جانی دشمن کے پاس بھلا کوئی امانت رکھ سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے کیوں رکھا؟ کیا وجہ تھی؟ یہ وجہ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر امانت کی جو صفت تھی، امانت داری کی، کہ آپ کتنا بھی آپ کی دشمنی سے ہماری امانت میں کوئی خیانت ہونے والی نہیں ہے۔ اور ہوا بھی اسی طرح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونے کا حکم دیا، اور ان کی ذمہ داریوں میں سے ان کا جو مشن تھا کہ کل ہو کر کے میں تو آج نکل جاؤں گا، لیکن کل تم جتنے لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس موجود ہیں مکہ والوں میں سے، ان کی امانتیں تم ان کے پاس واپس کر دینا، اور اس کے بعد جیسے حالات ہوں گے اسی کے حساب سے تم بھی ہمارے پاس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہی امین اور صادق کا خطاب مل چکا تھا، حتیٰ کہ آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ چکے اور کفار کے ساتھ باقاعدہ یعنی جنگ کی حالت بن گئی، اس وقت بھی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کافر ہی حالت میں تھے، کفر کی حالت میں تھے، اور شام کے قافلے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں کے بادشاہ نے ہرقل نے ان کو اپنے دربار میں بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلومات کرنے کے لیے، تو پوچھا کہ کیا وہ غدر بھی کرتے ہیں، یعنی دھوکہ بھی دیتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، امانت کے خلاف خیانت بھی کرتے ہیں، عہد و پیمان توڑ بھی دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا تھا نہیں، اللہ کے نبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بد اخلاقی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر بہترین اخلاق ہی پائے جاتے ہیں، وہ امانت دار بھی ہیں، وہ سچے بھی ہیں، وہ عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے بھی ہیں، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے، وہ ہمیشہ سچائی پر رہتے ہیں۔ تو ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کان خلقہ القرآن کتنی مشہور چیز ہے۔ تو قرآن کے اندر جتنی باتیں آئی ہیں وہ سب کی سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حصہ ہیں، اور یہ امانت داری، یہ عہد و پیمان، یہ وعدہ وفائی، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حصہ ہیں۔ ہم نے جب اس چیز کو سمجھ لیا کہ عہد و پیمان کی رعایت کرنے کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، شریعت کے اندر اس کو ہمارے ایمان کا حصہ بنایا گیا ہے، یا ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی اور ایمان کی خوبی بتائی گئی ہے، تو ہمیں اس کو کہاں کہاں برتنا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس عہد و پیمان کی رعایت کہاں کہاں کرنا ہے۔ اب سب کو یہ چیز معلوم ہے، ہم دنیا کے تعلق سے تو بات کو سمجھ لیتے ہیں تھوڑا آسانی کے ساتھ، لیکن دین کے تعلق سے اس چیز کو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہم نے کسی بندے کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، تو اس کے ساتھ نبھانا چاہیے، ہے نا؟ اگر نہیں نبھاتے ہیں کوئی تو اس کو ہمارے معاشرے کے اندر بھلے ہی ہمارے اندر بھی وہ عیب پایا جائے، لیکن ہم دوسرے کی اس عیب کو دیکھ کر اس کو عیب ہی مانتے ہیں، ارے فلاں آدمی تو بہت جھوٹا ہے، فلاں آدمی تو ایسا ہے، فلاں آدمی تو وعدہ خلافی کرتا ہے، فلاں آدمی تو ایسا ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ انسان کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے اچھی چیزوں کو پسند کرنا اور بری چیزوں کو ناپسند کرنا ڈال دیا ہے۔ اگر ہماری فطرت سلیم ہے، اگر ہمارے اندر ضمیر زندہ ہے، تو ہم کو اچھی باتیں بھلی ہی لگتی ہیں،
اچھی صفات اچھی ہی لگتی ہیں اور بری چیزیں بری ہی لگتی ہیں، سمجھیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یعنی انسانوں کے اندر یہ چیز فطرتاً ڈال رکھی ہے کہ جو چیز ناپسند ہے اللہ کو اور یعنی وہ چیز عیب ہے تو سب لوگ اس کو عیب مانتے ہیں، سب لوگ اس کو عیب مانتے ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنے اندر وہ چیز ہوتی ہے تو اس کو نہیں دیکھتے، لیکن دوسروں کے اندر اس چیز کو ضرور دیکھ لیتے ہیں اور اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، سمجھیے، فلاں ایسا 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 ایسا، اپنے کو فراموش کر دیتے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہم اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں بخوبی، لیکن میرے بھائی اور دوستو، ایک عہد تو انسان سے انسان کے درمیان ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے انسان کے اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے اس انسان نے اپنے رب کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا۔ سب سے پہلے انسانوں سے بھی پہلے ضروری ہے، انسانوں کے درمیان جو عہد و پیمان کیا جاتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری عہد و پیمان ہم اپنے رب کے ساتھ کر چکے ہیں، جن کی رعایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور عین فرض ہے ہمارے اوپر۔ کیا ہے وہ؟ ہم نے اپنے رب کے ساتھ کیا عہد و پیمان کیا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بڑے ہی کھلے لفظوں میں، اور میں نے بارہا اس بات کو کہا ہے کہ جو باتیں عام انسانوں کے دینی تعلق سے رکھنے والی ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم میں بڑے ہی واضح لفظوں میں، کہ کسی بندے کے لیے پوشیدہ نہ رہے وہ چیز، کسی بندے کے لیے پوشیدہ نہ رہے۔ توحید کی بات دیکھیں، نماز کی بات دیکھیں، جتنے بھی احکام جو ضروری احکام ہیں اللہ رب العالمین نے جو ہر بندے کے اوپر فرض عین بنتی ہیں، اللہ رب العالمین نے بڑے کھلے کھلے لفظوں میں قرآن کریم کے اندر کوئی فلسفہ نہیں بیان کیا وہاں پر۔ ہاں، قرآن کریم کے اندر سب کے لیے غذا ہے، فلسفی کے لیے بھی ہے، ڈاکٹر کے لیے بھی ہے، انجینئر کے لیے بھی ہے، سب کے لیے بھی ہے، مورخین کے لیے بھی ہے، جغرافیہ والوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ لیکن جو بات عام بندوں کی ضرورت کہ ان کی ہو سکتا ہے ذہنی صلاحیت اتنی اعلیٰ نہیں ہے، سب لوگ مختلف معیار کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جن باتوں کا تعلق سارے لوگوں سے اللہ رب العالمین نے اس کو بڑے کھلے لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، یہ آیت ہے۔ اسی طرح سے توحید کی جتنی آیتیں ہیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ ساری آیتیں جو ہمارے احکام کے تعلق سے بڑی کھلی کھلی آیتیں ہیں، کسی کو ان آیتوں کو سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی، سمجھ گئے؟ یہاں یہ آیت بھی جو میں بتانے جا رہا ہوں، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں سے، اپنے بندوں سے ہماری پیدائش سے بھی پہلے عہد لے لیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کو ہی اپنا رب مانیں گے، اللہ کو ہی اپنا رب مانیں گے۔ اور ایک سے زیادہ آیتوں کے اندر، میں ایک آیت آپ کے سامنے اس طرح یہاں پر پڑھتا ہوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ، یاد کرو، وَإِذْ کا صیغہ جہاں بھی قرآن کریم کے اندر آتا ہے تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو کوئی بھولی ہوئی بات یاد دلانا چاہتا ہے، یا کم سے کم ہمارے سامنے اس منظر کو لا کر، ہم کو چونکا کر اس چیز کو ہمارے دل و دماغ کے اندر اچھی طرح سے بٹھانا چاہتا ہے۔ تو وَإِذْ کا لفظ جہاں پر کہ اور یاد کرو اس وقت کو، کیا ہے وہ وقت؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے کافروں کے پاس دین نہیں پہنچا، آخر اللہ ان کا حساب و کتاب کیسے لے گا؟ تو میرے بھائیوں اور دوستو، میں بتا دوں یہاں ایسا یہ سوال کرنے والوں کو کہ ایک تو یہ آیت جس کی
جس کا ترجمہ اور وضاحت میں کرنے والا ہوں انشاءاللہ۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین یہودی ہوتے ہیں تو یہودی بنا لیتے، نصارہ ہوتے ہیں تو نصارہ بنا لیتے، مجوسی ہوتے ہیں تو مجوسی بنا لیتے۔ جس مذہب جس دین کے ماننے والے والدین ہوتے ہیں اس بچے کو لے کر اسی دین پر چلے جاتے ہیں، ورنہ اگر اس بچے کو چھوڑ دیا جائے تو وہ دین اسلام کو اختیار کرے گا۔ اور دین اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا یہ تفصیل کے ساتھ اس دین کو، کم از کم وہ اپنے رب کو رب مانے گا، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ تو یہ فطرت کی دعوت ہے جو ہر انسان کے دل کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے پیدائش کے بعد آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ ہر قوم کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر آبادی کے اندر، ہر قوم یعنی پہلے جو یعنی طریقہ تھا بسنے کا کہ ہر آبادی اور ہر قوم کے اندر، ہر ملت کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی بھیجے، رسول بھیجے۔ ہر تھوڑی مدت کے بعد، ہر تھوڑے زمانے کے بعد ان کو یاد دہانی کرانے کے لیے ایک نیا نبی، ایک نیا رسول، ایک نئی کتاب، ایک نئی شریعت آتی رہی اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے دنیا کے اندر پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم سے عہد لے چکا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہمارے دل کے اندر، ہماری فطرت کے اندر یہ بات ڈال رکھی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ اگر تم کو یہ دائیں اور بائیں والے چھوڑ دیں جو تم کو ورغلا کر، جو تم کو تمہاری غلط تربیت کر کے اپنے دین یا صراط مستقیم کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر لگا دیتے ہیں تو تم کس راستے پر رہو گے؟ صراط مستقیم پر ہی رہو گے۔ ان تین چیزوں کے یا تین اسباب کے باوجود بھی اگر کوئی کفر پر آنکھ بند کر کے چلتا رہے تو اس میں قصور اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر حجت قائم کر چکا ہے، حجت قائم کر چکا ہے۔ اب نئی کسی حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں، آج کی دنیا میں اسلام کے پیغام کو دنیا کے ہر کونے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ خاص طور پر ابھی جو ذرائع ابلاغ ہے، ٹی وی سے لے کر کے انٹرنیٹ تک اور طرح ترقی یعنی یہ ذرائع کرتے ہی جا رہے ہیں روزانہ، اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں صاحب اسلام کی روشنی ہم تک نہیں پہنچی ہے تو یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے۔ یہاں میں اس آیت کی طرف لوٹتا ہوں جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم بھولے ہوئے بندوں کو یاد دلایا ہے۔ اور سبحان اللہ، جہاں بھی اس سے ملتی جلتی آیتیں آپ دیکھیں، یہاں پر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی آیت سے بھی پہلے اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل فرمائی اس کے کلمات دیکھیں، فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد دلائیے، آپ تذکیر کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد دہانی مومنوں کو نفع بخش ہوتی ہے، مومنوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جو اندھے ہیں، جو بہرے ہیں، جن کے پاس کان ہوتے ہوئے سنتے نہیں ہیں، آنکھ ہوتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں، دل ہوتے ہوئے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، ان کو تذکیر ضروری نہیں ہے فائدہ پہنچائے، لیکن جو ایمان والے ہیں،
جو اپنے ان حواس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کی یہ یاد دہانی فائدہ مند ہوگی۔ یہاں بھی یاد دہانی ہی کا اسلوب ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، یاد کرو اس وقت کو جس وقت تمہارے رب نے بنو آدم سے ان کے پیٹھ سے نکال کر ان کی ذریت کو وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنایا تھا۔ کس بات کا گواہ؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال کیا تھا اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی پیدائش سے پہلے۔ ہم بھول گئے اس چیز کو۔ رب العالمین نے نبیوں کی ایک زنجیر بھیج کر، کتابوں کی ایک چین اتار کر ہم کو اپنا یہ عہد و پیمان یاد دلایا۔ کیا الستُ بربکم، اس وقت ہم سب نے بیک زبان ہو کر، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کسی نے کوئی اور غلط راستہ اپنانے کی بات نہیں کی تھی وہاں پر۔ قالوا بلا شہدنا، سب لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا تھا اے اللہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، ہم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے یہ کام کروایا تھا؟ یہ عہد و پیمان اس وقت کیوں لے لیا تھا؟ آگے اللہ فرماتا ہے ان تقولوا یوم القیامہ، کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو جب تم کو جہنم میں ڈالا جانے لگے کفر اور شرک کے سبب، تو تم یہ اس وقت عذر نہ کرو، اس وقت بہانہ نہ بناؤ، حجت نہ بناؤ، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے، ہم کو تو معلوم ہی نہیں کہ ہمارا پالنہار کون ہے۔ تو یہ عہد اللہ رب العالمین نے کیسے حدیث میں، صحیح حدیث میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، جس سے ان کی پیٹھ، ہم سب کا تو یہی ایمان ہے نا کہ اس دنیا کے جتنے بندے، جتنے انسان ہیں اس دنیا کے اندر، کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، کوئی اور باہر سے ایک فرد بھی نہیں آیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پوری ذریت اس وقت سے لے کر، جو ان کی اپنی خاص ذریت سی تھی، اس سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آپ کی پیٹھ سے، آپ کے نطفے سے، آپ کی نسل سے پیدا ہونے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے اس پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے سے باہر آ گئے۔ کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ان کی ذریت کو اللہ رب العالمین نے ان کی پیٹھ سے باہر نکال دیا اور یہ عہد و پیمان لیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کو اپنے، یعنی ہم نے اپنی گواہی اللہ کے سامنے دے دی ہے، ہم دے چکے ہیں گواہی، ہم اللہ کے سامنے اپنی زبان سے یہ عہد کر چکے ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، کوئی اور ہمارا رب نہیں ہے۔ ایک کافر نے بھی، یہودی نے بھی، نصارہ نے بھی، بدھسٹ نے بھی، سکھ نے بھی، کمیونسٹ نے بھی، کوئی بھی جو اللہ کا آج اس دنیا کے اندر انکار کرنے والا ہے، وہ عالم ازل کے اندر، عالم ارواح کے اندر اپنے رب کو یہ عہد دے چکا ہے، یہ پیمان دے چکا ہے، رب سے یہ وعدہ کر چکا ہے کہ اے پروردگار، اے اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی ہمارا نہیں ہے۔ دوسرے معنوں میں گویا کہ ہم اپنے شرک اور کفر کے لیے کوئی حجت اپنے پاس باقی نہیں رکھے ہوئی ہے۔ کیوں؟ ان تقولوا یوم القیامہ، تاکہ تم قیامت کے دن کہیں یہ نہ کہو کہ انا کنا عن ھذا غافلین۔ کتنی کھلی ہوئی بات ہے۔ اسی طرح سے
ایک جگہ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدمیوں، اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا ہے؟ سیدھا کھلا ہوا لفظ ہے، الم اعہد الیکم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پوجا نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ صرف اتنا عہد نہیں اللہ کا، بلکہ اور آگے وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور اس بات کا بھی عہد اللہ لے چکا ہے، اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے ہم کو، اس عہد کا اللہ رب العالمین حوالہ دے کر ہم کو یاد دہانی کرا رہا ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، شیطان کی پوجا نہیں کرو گے، شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اور یہی سیدھا راستہ ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ تو یہ پہلا وہ ایگریمنٹ ہے میرے بھائی اور دوستو جو ہم نے کیا اپنی زندگی میں، بلکہ اپنی زندگی سے پہلے۔ بعد میں ہم لوگ یہاں دنیا کے اندر پیدا کیے گئے، ہماری سوسائٹی بنی، ہمارا معاشرہ بنا، ہمارا ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے کا آغاز ہوا، تو یہاں پر ہمارا یہ دوسرے نمبر پر ہم کو یہ اپنے عہد و پیمان کو برقرار رکھنا ہے، یا اس کی رعایت کرنا ہے، یا اس کو پورا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم کو اپنے رب کے ساتھ کیا ہوا عہد و پیمان اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے، اس کو برقرار بھی رکھنا چاہیے، اس کو پورا بھی کرنا چاہیے، بھولے ہوئے لوگوں کو یاد دہانی بھی کرانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل فرما کے کیا چاہتا ہے؟ بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ہم صرف یہی ایک آیت لے کر اگر ہم کچھ نہیں اور جانتے دین کا، صرف یہ ایک آیت لے کر ہم اگر کسی اپنے بھٹکے ہوئے بھائی کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کو یاد دلاتے ہیں، اس کو کم سے کم آیت کے ذریعے اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہماری اس دعوت کے ذریعے اس کو راہ راست پر لے آئے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، حجت قائم کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے اگر اس کے لیے خیر رکھا ہے تو اس کو ہدایت بھی دے گا، راہ راست پر بھی لے آئے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے، یا یہ کہیے پہلی شکل ہے ہماری وعدہ وفائی کی ہماری زندگی کے اندر۔ اس کے بعد وعدہ وفائی کا نمبر شروع ہوتا ہے پھر لوگوں کے درمیان، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ۔ تو جو بھی ہم وعدے کرتے ہیں، جو بھی ہم عہد و پیمان کرتے ہیں، جو بھی ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں، اس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اب کہاں کہاں اس کی ضرورت ہے، چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، ہمارے اپنے جو لین دین اور معاملات ہیں، لین دین اور معاملات، چاہے وہ قرض قروض کی لین دین ہوں، چاہے خرید و فروخت کے لین دین اور ان کا ایگریمنٹ ہو، چاہے کسی اور، ہم بہت سارے لوگ ایگریمنٹ کرتے ہیں کام کرنے کا، مزدوری کرنے کا، کرانے کا ایگریمنٹ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے۔ ایک کام کرانے والا ہوتا ہے، ایک کام کرنے والا ہوتا ہے، دونوں کے درمیان، دونوں انسان ہیں، دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ بھائی ہم یہ کام کریں گے اور ہم اس کی مزدوری اتنی لیں گے، تو یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ لوگوں کے اپنے جو معاملات ہیں، جس میں قرض بھی ہے، تجارت بھی ہے، اور یعنی اجرت پہ کام کرنا بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ ایک حدیث بہت اہم اور بہت عظیم حدیث ہے میرے بھائی اور دوستو، ہمارے دلوں کی نیتوں کے مطابق اللہ رب العالمین یعنی ہمارے ارادوں کی تکمیل فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، جو بندہ لوگوں کے مال لیتا ہے، اس کی نیت میں
ادائیگی ہوتی ہے کہ میں آج لے رہا ہوں ضرورت کے تحت، یعنی قرض لینے کی اگر بات ہم مان لیں، لے رہا ہوں لیکن میں اس کو ضرور ادا کروں گا، تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اد اللہ عنہ، اللہ رب العالمین اس کی ادائیگی کے سامان ضرور مہیا فرماتا ہے، اللہ اس کی طرف سے ادائیگی فرماتا ہے۔ اور آپ نے کتنے واقعات اس طرح کے سنے ہیں اور سنے ہوں گے کہ خاص طور پہ وہ جس نے یعنی اللہ کی ضمانت دے کر کے، اللہ کی کفالت دے کر کے کسی سے قرض لیا تھا 1000 دینار، اور قرض دینے کے لیے گیا، اس کو کشتی نہیں ملی، بہت مشہور واقعہ ہے اور صحیح واقعہ ہے بنو اسرائیل کا، کشتی نہیں ملی تو اس نے کیا کیا ہے، ایک لکڑی کے اندر اس کو رکھ کے اللہ کے حوالے کر دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کی اس امانت کو اس بندے تک پہنچایا جس نے اس نے قرض لیا تھا، سمجھ گئے؟ تو یہ اللہ رب العالمین تو علی کل شیء قدیر ہے، اس کے پاس اسباب کی کمی نہیں، ذرائع کی کمی نہیں، طاقت کی کمی نہیں، جیسے چاہے اللہ رب العالمین سامان مہیا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر جو صرف نیت کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ارادے کی بات فرما رہے ہیں کہ جو بندہ لوگوں کا مال لیتا ہے لیکن لیتے وقت اس کے دل کے اندر نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے کہ یہ ضرور واپس کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو واپس کراتا ہے۔ اور اس کے الٹا وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ، جو بندہ لیتا ہے اور شروع سے ہی نیت خراب ہے، میں لے تو رہا ہوں، وعدے بھی کر رہا ہوں فلاں فلاں ٹائم واپس کر دوں گا، لیکن دل میں ہے ہاتھ میں آنے تو دو، تو اللہ رب العالمین پھر ایسے بندے کے اس مال کو تلف کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمیں ان چیزوں کو اپنے مومن ہونے کے ناطے، ایمان والا ہونے کی وجہ سے ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے میرے بھائی اور دوستوں، کہ یہ مومنوں کے اخلاق ہیں یہ، اور یہ سلسلہ جو یہاں پر شروع کیا گیا یہ اسلامی اخلاق و آداب کا سلسلہ یہی بتانے کے لیے کہ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم کون سے اخلاق اپنائیں۔ اسی طرح سے ہمارے یعنی انسانوں کے درمیان جو عہد و پیمان ہوتے ہیں، انہی میں سے بہت ہی مضبوط عہد و پیمان میاں اور بیوی کے درمیان کا عہد و پیمان ہوتا ہے۔ میاں اور بیوی کے درمیان کا، اس کو قرآن کریم میں کیا کہا گیا ہے معلوم ہے؟ میثاقاً غلیظا کہا گیا، بہت ہی مضبوط میثاق کہا گیا اس کو، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی شرط نکاح کے وقت، عقد کے وقت رکھی گئی ہے تو اس شرط کی پابندی اور اس شرط کی رعایت بھی کرنا میاں بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے دونوں کے درمیان دونوں کے حقوق کی پاسداری اور اس کی رواداری اور دونوں کی حقوق کی ادائیگی، یہ ہمارے اس عہد و پیمان جو ہم شادی کے وقت یا میاں بیوی کے درمیان شادی کے وقت جو عہد و پیمان کیا جاتا ہے، اس عہد و پیمان کا تقاضا ہے کہ شوہر بیوی کا حق ادا کرے، بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرے۔ تمام مسلمان شوہروں کو اور تمام مسلمان بیویوں کو اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کا حصہ ماننا چاہیے، اور اس کی تکمیل کے لیے اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، سبحان اللہ، ہم تو بار بار اس چیز کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ اسلام ہمارا پورا کا پورا خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر شر کا کوئی پہلو کہیں آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں داخل کر کے تو دیکھیں۔
جس معاشرے کے اندر جتنا اسلام ہوگا، جتنا ایمان ہوگا، وہ معاشرہ اتنا ہی پرامن ہوگا، اتنا ہی پرسکون ہوگا، غریبی میں رہتے ہوئے اتنا ہی خوشحال ہوگا۔ یاد رکھیے گا، ہماری اس غریبی، مالداری اور غریبی خوشحالی کا معیار نہیں ہے، سعادت کا معیار نہیں ہے کہ کس بندے کے پاس مال کتنا ہے، کس کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، کس کے پاس پراپرٹی کتنا ہے، کس کے پاس سونے چاندی جواہرات کتنے ہیں۔ یہ سعادت کا معیار نہیں ہے۔ تو جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس ملک کے اندر، جس شہر کے اندر جتنا ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا، وہ معاشرہ اتنا ہی پرامن ہوگا، اتنا ہی پرسکون ہوگا، اتنا ہی اس کے اندر سعادت اور لوگوں کو خوشحالی حاصل ہوگی۔ غریبی میں رہیں گے، سبحان اللہ، ہم اور آپ سارے لوگ اپنے اپنے بستیوں میں، اپنے اپنے وطن میں 40 سال 50 سال پہلے جھانک کر دیکھیں یا اپنے بزرگوں سے پوچھ کر دیکھیں، جتنی خوشحالی، لوگ غریبی میں تھے، ایک ہی ٹائم کھاتے تھے، لیکن کبھی ان کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی میں نے تو ایک ہی ٹائم کھایا ہے۔ آج ہم کو اگر ہم کسی ٹائم چائے کے عادی ہیں اور اس ٹائم ہم کو چائے نہ ملے تو ہم کو جھنجھلاہٹ اندر سے ہونے لگتی ہے، ارے یار یہ کون سی زندگی ہے کہ ایک چائے نہیں ملتی ہے۔ لیکن نہیں، پہلے جو سعادت تھی، پہلے جو لوگوں کے دل کے اندر جو طمانینت تھی، آج وہ مفقود ہے، آج اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جبکہ مال پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے ابھی۔ وجہ یہی ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ ہم نے اپنے دین سے اور دین کے تقاضوں سے دوری اختیار کر رکھا ہے۔ ہم دینی اخلاق سے بہت دور ہیں، اپنے دین کے اخلاق، اسلام کے اخلاق سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ میاں بیوی کے مشاکل، کتنے مشاکل آتے ہیں، روزانہ کھڑے ہوتے ہیں مشاکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا تھا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ مسلمانوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے بہتر ہو، خامخواہ ان کو پریشان نہ کرے، ان کو ٹارچر نہ کرے، ان کو ذہنی اذیت نہ دے، ان کو کسی طرح سے تنگی میں نہ ڈالے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت 9 بیویاں تھیں، اور یہ بیویاں ہی ہوتی ہیں، ازواج مطہرات تھیں، امہات المومنین تھیں، لیکن اس کے باوجود سوکنوں کے درمیان جو ایک فطری بات ہوتی ہے وہ ان میں بھی پائی جاتی تھی، وقتاً فوقتاً مشاکل بھی سامنے آتے تھے۔ ایک بیوی کا اپنے شوہر سے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تقاضے ہوئے۔ کبھی ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ جس سے یہ کہا جائے کہ نہیں ان کے اندر اسلامی اخلاق کی کمی ہے، ان کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے۔ نہیں، کوئی تھوڑی سی مشکل پیدا ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی وفاداری کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ اسی وقت اس کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہاں یاد دلانے کا یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بھی جو یہ عقد ہے، اسی لیے اس کا نام عقد نکاح پڑا ہے۔ عقد کا مطلب اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ ہی ہوتا ہے، اور وہی بات چل رہی ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان بھی یہ جو عقد ہے، ایگریمنٹ ہے، جو عہد و پیمان ہے، ان کے تقاضوں کو دونوں بندوں کو پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور امپلائی اور امپلائر کے جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں، ہمارے اگر ہم اپنے ہندو پاک کی بات لیں تو وہاں پہ تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ لیبر اپنے مالک کے خلاف کہیں جا کر کوئی شکایت کرے، الا ماشاء اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ جو بھی ظلم وہ پہلے سے جان کے، ارے یہ تو مالک ہیں، یہ تو بہت طاقتور ہیں، ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں، جو ملا ملا، جو نہیں ملا صبر کر لیا۔ لیکن یہاں کے سعودی کے لیبر آفس کو اور مکتب العمل کو دیکھیے، لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ صرف اور صرف جو کام کرنے والے اور کام کروانے والے کے درمیان جو ایگریمنٹ تھا، اس ایگریمنٹ کی صحیح پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معیار دیا دونوں کے رشتوں کو قائم کرنے کا؟ فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو۔ اگر کسی مزدور کو اپنا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری مل جائے تو کوئی لیبر ایشو پیدا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اہم نقطے کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں جو ہمارے اسلام کے بڑے اہم امور میں سے ہے کہ راعی اور رعیت کے درمیان، راعی جیسے مسلمان حاکم وقت ہوتا ہے اور مسلمان رعایا، ان دونوں کے درمیان تو چھوڑ دیجئے یہ جمہوریت اور اس کے جو خطرناک نتائج ہیں۔ اسلام کا جو طریقہ ہے، ایک حاکم ہے، اس کے ہاتھ پر رعایا بیعت کرتے ہیں اور پھر اس حاکم کی چند ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور پھر رعایا کی چند ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن کم از کم میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیعت ہے نا، وہ بیعت ایک ایگریمنٹ ہے، ایک عہد و پیمان ہے سمع و طاعت کا، سمع و طاعت کا، کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حاکم وقت، مسلمان حاکم وقت اپنی رعایا کو جو بھی باتیں، جن باتوں کا حکم دے، سننا اور اطاعت کرنا رعایا کی ذمہ داری ہے، اور حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کا برتاؤ نہ کرے۔ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کا برتاؤ نہ کرے۔ تو یہ رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہے اور مصلحت عامہ کا رشتہ ہے یہ۔ اس میں سارے مسلم امت کی مصلحت اس کے اندر پوشیدہ اور مضمر ہوتی ہے، تو یہاں بھی اس عہد و پیمان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے بندے کو۔ خام خواہ کے لیے جو بغاوت کا فتنہ ہے اور اس طرح کی جو باتیں ہیں، بہت سارے لوگ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر ایسی باتیں، ایسے کام کر جاتے ہیں جو اس عہد و پیمان کے تقاضے کے خلاف ہوتے ہیں۔ ہمیں وہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اس عہد و پیمان کی رعایت کرنی چاہیے۔ چند باتیں صرف سرسری طور پر کہ ہم اپنے اندر عہد و پیمان کی رعایت کرنا، یہ صلاحیت کیسے پیدا کریں، اپنے اندر یہ خوبی پیدا کیسے کریں، اپنے اندر یہ اخلاق ہم کیسے پیدا کریں۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین پر ایمان، اللہ کے احکام کی تعلیم، اللہ کے احکام کی تعلیم لے کر اس پر عمل کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کن کن باتوں کا حکم دیا ہے، کن کن باتوں سے ہمیں روکا ہے، یہ تعلیم اور اس پر عمل کا جذبہ لے کر اخلاص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، تقوی شعاری کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں گے، یہ ساری کی ساری، یہ سارے اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ہاتھ کی حفاظت کرنا، اللہ رب العالمین نے ہم کو اس کا حکم دیا۔ اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کرنا، اللہ رب العالمین نے جن کاموں کی کرنے کا حکم دیا وہ لسٹ واضح واضح ہمارے سامنے ہے۔ ہم ان کو جب ان پر عمل کریں گے تو یہ جو نہ کرنے والی لسٹ ہے خود ہی اپنے آپ چھٹ جائے گی، اور اس کے بعد ہم مسلمانوں کا کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہونے لگے گا، اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہے کہ عہد و پیمان کی رعایت کی جائے، اس کی پابندی کی جائے، وعدہ کیا جائے تو پورا کیا جائے، جھوٹا وعدہ نہ کیا جائے۔ یہاں ایک بڑے مزے کی چیز ہے، وعدہ دراصل اس کو پورا کیسے ہو، پہلے سے ہی وعدہ کرنے کے وقت سے ہی نیت خراب رہتی ہے کہ نہیں ہے؟
تو جب پہلے سے نیت خراب ہے تو آپ حدیث سن چکے ہیں کہ نیت اگر پہلے سے خراب ہو تو اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کے مطابق ہی کام کرتا ہے۔ ہم نے کسی کو قرض دے دیا، اس نے کہا 1 ہفتے کے بعد واپس کر دیں گے، وہ پہلے سے ہی اس کے دل میں ہے کہ نہیں صاحب اگر ہم واپس بھی کریں گے تو کم سے کم 1 مہینے کے بعد واپس کریں گے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اگر ہم 1 مہینہ کہہ دیں گے تو آج ہی سے نہیں ملے گا، اس لیے پہلے سے بولتا نہیں ہے۔ اور یہ سب زندہ مثالیں ہیں، بہرحال ہم اس میں اپنا وقت نہیں ابھی ضائع کرنا چاہتے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا، لیکن کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی اور دوستو کہ اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے لیے ہم کو مخلص ہونا، اللہ کے لیے اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کرنا۔ اسی طرح سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ماڈل بناتے ہوئے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے مشعل راہ ماننا۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے اللہ سے توبہ انابت اور اس سے توفیق مانگنا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بہترین راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، عہد و پیمان کی رعایت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اسی طرح سے ایک اہم بات کہ ہمیں جیسے بہت ساری چیزوں کے اندر، بہت ساری نیک کاموں کے اندر جو معاون امور ہیں، ان معاون امور میں سے ایک امر بہت ہی عظیم، ایک بات بہت عظیم ذکر کی جاتی ہے کہ اچھے لوگوں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ ہر کام میں آپ کو نیکی میں مدد چاہیے تو نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، کم از کم اگر اس کو آپ کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، وعدہ خلافی کا عیب، عہد کو توڑ دینے کا عیب، جھوٹ بولنے کا عیب، اور آپ کا وہ نیک دوست، نیک ساتھی اس کو پتہ چلے گا تو ضرور آپ کو نصیحت کرے گا، ضرور آپ کو اللہ سے ڈرائے گا، ضرور آپ کو وہ تذکیر کرے گا، واعظ کرے گا، نصیحت کرے گا۔ اور انشاءاللہ اگر اچھے ڈھنگ سے، اچھے پیرائے میں اگر نصیحت کی جائے، واعظ کیا جائے، لوگوں کو تذکیر کی جائے تو یہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کے اندر اچھے اخلاق، دینی اخلاق پیدا فرمائے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے احسان سے اپنے صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔